گرے لسٹ کو چھوڑیں، قیادت کو دیکھیں۔ سید طلعت حسین کالم۔ اب تو گرے لسٹ میں رہنے کی کچھ عادت سی ہو گئی ہے، محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کچھ برا ہو رہا ہے۔ بس خبریں بن جاتی ہیں، پھر اس کے بعد مالکان ایک اور ٹیلی فون کال پر ڈھیر ہو جاتے ہیں اور معاملہ ٹھپ ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی گرے لسٹ ہو یا بلیک لسٹ، سرکاری بیانیے میں تو سب ہی سفید ہیں، یعنی جو بدترین معاشی حالات کو بہترین انقلاب قرار دے سکتے ہیں، ان کو خوبصورتی کی کریمیں بیچنے والوں جیسے اشتہارات بنوانے میں کیا رکاوٹ محسوس ہوگی؟ وہ کالے کو گورا اور گورے کو چند ورگا بیان کر کے اپنی مٹیار سنو بیچ سکتے ہیں۔ کسی نے پوچھنا تو ہے نہیں۔ ملک کو مل کر چلانے کا یہ فائدہ ہے۔ سانجے کاروبار کی طرح سانجی طاقت میں ایک دوسرے کا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے طویل عرصے تک ریاست اور حکومت کو علیحدہ علیحدہ تصورات کے طور پر پیش ہوتے دیکھا ہے۔ کینیڈا کے مشہور انقلابی طاہر القادری کا نعرہ تو آپ کو یاد ہوگا، سیاست نہیں ریاست بچاؤ۔ وہ اسی تفریق کی تشہیر تھی، جو بہرحال اب لاگو نہیں ہوتی۔ اب تو صرف ایک ہی ہدف ہے اور وہ یہ کہ حکومت بچاؤ، بلکہ حکومت بھی نہیں، وراثت بچاؤ۔ آنے والی نسلوں کا خوش ہونا ضروری ہے۔ جو پہلے دودھ پتی پی کر گزارا کرتے تھے، اب ارب پتی بن کر کھرب پتی ہونا چاہتے ہیں۔ جب مال بڑھے گا تو زوال کا امکان نہیں۔ پاکستان میں نہ صحیح امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا یا مشرق وسطیٰ کے مہمان نواز حکمران، کہیں بھی جگہ مل جائے گی۔ آسائش مقصود و مطلوب ہے۔ ریاستی امور آنی جانی چیزیں ہیں۔ ویسے بھی پاکستان کے مفادات کا خمار نوکری سے جڑا ہوا ہے۔ نوکری ختم ہو گئی تو قصہ ختم، پیسہ ہضم۔ مگر حیرانی ہے کہ ہم گرے لسٹ سے جان نہیں چھڑا پا رہے۔ کاغذوں پر ہماری قیادت کی قابلیت دیکھیں تو یوں محسوس ہوگا کہ دنیا کو ہم ہی چلا رہے ہیں۔ یہ کوئی تانا نہیں، حقیقت ہے کہ ہم نے خود کو کائنات کے محور کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ فلسطین پر اسرائیل کی عالیہ جارحیت کے موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ستائش میں ان کے اپنے دوستوں اور ادارے نے جو کلمات لکھے وہ ہماری قومی ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ تفصیل طویل ہے، مگر مختصراً یہ کہا گیا کہ وزیر موصوف نے اسرائیل کو نیو یارک میں پہنچ کر چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا۔ مشرق وسطیٰ کے بڑے بڑے جہادی لیڈر، امریکہ کا صدر جو بائیڈن، یورپی یونین کی تمام قیادت، سب اسرائیل کو کسی نہ کسی انداز سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اس کی خون کی پیاس ختم نہ ہو پا رہی تھی۔ مگر شاہ محمود قریشی اس جاؤ جلال سے نیو یارک میں اترے کہ اسرائیلیوں کا دم گھٹ گیا اور وہ دم دبا کر اپنی خونریزی کو ختم کرتے ہوئے فلسطینیوں پر مظالم کو بند کرنے پر مجبور ہو گئے۔ نیو یارک کے خطرناک سفر سے واپسی پر شاہ محمود کو ہار پہنائے گئے۔ ان کے اس کارنامے پر خصوصی دعوتوں کا انعقاد کیا گیا اور کئی دنوں تشہیر و توصیف کا بازار گرم رہا۔ حالات حاضرہ میں اتنی بڑی تبدیلی کے خالق شاہ محمود قریشی بہرحال گرے لسٹ کے معاملے پر کچھ زیادہ کامیابی حاصل نہیں کر پائے۔ اس میں یقیناً ان بین الاقوامی گروپوں کی سازش شامل ہوگی جو شاہ صاحب کو امت مسلمہ کا مسیحا بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ وزیر خارجہ کے قائد عمران خان کو بھی ترقی پذیر دنیا کے ممالک اپنی امید کی آخری کرن سمجھتے ہیں۔ وزیر اعظم وقفے وقفے سے ان بیچاری قوموں کو قرضوں کے جھنجٹ سے نکالنے کے لیے مالیاتی اداروں کو ہدایات جاری کرتے ہیں، جس سے دنیا میں اس بڑی بحث کا آغاز ہو گیا ہے، جس کے تحت شاید کئی درجن ممالک اس چکی میں پسنے سے بچ جائیں۔ اسی طرح دنیا میں مالیات کو مرکزیت دینے کی قابل ستائش محنت کے اثرات بھی
آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں۔ اگرچہ یہ موضوع تقریباً 2 دہائیوں سے بین الاقوامی بحث مباحثے کا حصہ ہے اور چھوٹے موٹے سائنسدانوں اور مفکرین نے اس پر سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں، لیکن جیسے درختوں کی سونامی کے نام پر یہ تصور عمران خان نے متعارف کروایا، زرتاج گل کے مطابق تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور پھر یہ وزیراعظم عمران خان کے جتن ہی ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کے اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے ایران اور سعودی عرب میں صلح کروا دی۔ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اس مصالحت کے لیے انہوں نے کب، کیسے، کہاں اور کتنے رابطے کیے، لیکن کوشش بہرحال کامیاب رہی۔ اب اس کو کوئی مانتا نہیں تو یہ اس کی اپنی تنگ نظری ہے، مگر کام بہت بڑا ہوا۔ مگر نہ جانے کیوں بین الاقوامی امور کو نیا رخ دینے والی یہ قیادت، جو ماحولیات اور قرضہ جات جیسے وبالوں سے دنیا کے بڑے حصے کو بچا سکتی ہے، 3 سال سے گرے لسٹ سے اپنے ملک کو کیوں نہیں نکال پائی؟ اس میں بھی قصور سازشی عناصر کا ہے، جو نہیں چاہتے کہ پاکستان کے قائدین دنیا میں ہر جگہ قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھے جائیں۔ وہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرتے ہیں کہ ہم خواہ مخواہ کی پریشانی میں مبتلا رہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے قائدانہ اثاثے نیوکلیئر اثاثوں سے بھی کئی زیادہ مؤثر ہیں۔ ہتھیار رہے نہ رہیں، یہ قیادت ہمیشہ قائم رہے۔ ہمارے دشمن اسی وجہ سے ہماری کامیابی کی داستانوں کو گرے لسٹ جیسے درد سر میں مبتلا کر کے متنازع بنائے رکھتے ہیں۔ افغانستان میں امن لانے اور کشمیریوں کو ہندوستان جیسے خرمست قابض ملک کے شکنجے سے بچانے کے لیے بھی ہماری محنت ناقابل یقین کامیاب سفارتکاری کی وہ مثال ہے کہ جس کو دنیا کے بہترین تھنک ٹینکس میں تحقیق کا موضوع بننا چاہیے۔ ہم 40 سال سے افغانستان میں امن قائم رکھے ہوئے ہیں۔ حالات وغیرہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کبھی طالبان ہمارے پیارے بن جاتے ہیں، کبھی ہم ان کے ایمبیسڈر کو پکڑوا کر گوانتانامو بے بھجوا دیتے ہیں، لیکن امن کی ضمانت ہم بھی ہیں۔ شروع کے لیے کبھی لڑائی اور کبھی خفیہ ملاقاتیں کرتے ہوئے ہم نے ایک ایسا بندوبست کر دیا ہے کہ جس کو کشمیری فی الحال خود بھی نہیں سمجھ پا رہے، مگر وقت آنے پر یہ ثابت ہو جائے گا کہ کشمیر کی تحریک ہماری ہدایت اور قیادت میں زندہ و جاوید ہے۔ یہ بڑے کارنامے ہیں، ان کو حقیقی روپ میں دکھانا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں، مگر گرے لسٹ افغانستان اور کشمیر میں اعلیٰ ترین کامیابیوں کے باوجود ہمارے کندھوں پر سوار ہے۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ ہم فلسطین، کشمیر، افغانستان، ایران اور سعودی عرب غریب ممالک کے قرضے اور ماحولیات جیسے عام ترین معاملات کو سلجھانے میں اتنے مصروف رہے کہ گرے لسٹ کا خیال ہی نہیں آیا۔ مگر خیر ہے، یہ چھوٹی سی قیمت ہے جس کو ادا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ہماری قیادت کی قابلیت سے دنیا مستفید ہو رہی ہے، اپنی ریاست کو اگر فائدہ نہیں ہو رہا تو خیر ہے۔ ہمارے کون سے کام ہیں جو گرے لسٹ میں ہونے کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں؟ ہماری دودھ پتی ارب پتی میں تبدیل ہو گئی ہے، دنیا ہمیں سلام کرتی ہے، اور ہمیں کیا چاہیے؟